بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ابھی چند دن پہلے ہی 5 فروری گزری ہے، اور 5 فروری جس کو ہم یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ مناتے ہیں، اس دفعہ بھی ہم نے اس کو بالکل ہی ایک تہوار کے طور پہ منایا اور یہ دن ختم ہو گیا۔ چند نعرے لگا دیے، کچھ ویڈیوز بنا دیں، یا پھر ہم نے اس کے اوپر یہ بات کر لی کہ کس طرح دعا کر کے یا کس طرح احتجاج کر کے کشمیر کو آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ کشمیر کو کس طرح آزاد کرایا جا سکتا ہے، وہ کشمیر جس کو ہم اپنی شہرک کہتے ہیں، تو کامن سینس کی بات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ اس کو اس بات پہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اس سے کہ 2 کمرے تم لے لو اور 2 کمرے ہم رکھتے ہیں، یا پھر یہ کام کریں گے کہ گھر سے باہر جا کر ہفتے میں 1 دن احتجاج کریں گے؟ یقیناً کوئی بھی انسان اگر تھوڑا سا سوچے اور کامن سینس کا استعمال کرے تو بہت ہی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں ہی طریقے بالکل غلط ہیں۔ بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ ایک بندہ آپ کے گھر پر قبضہ جما لے اور آپ صرف احتجاج کی حد تک سال میں 1 دفعہ چھٹی منا کر اس کوس پر چند نعرے لگا کر اپنا دل ہلکا کر لیں۔ تاریخ کو اگر ہم پڑھیں تو تاریخ کا ہرگز مطلب صرف قصے کہانیاں نہیں ہوتا، بلکہ ہسٹری ہمیں کچھ لیسنز دیتی ہے، کچھ سبق دیتی ہے جن اسباق کو ہم سمجھ کے فیوچر کے اپنے ایکشنز کا تعین کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ہسٹری کے اوپر غور کریں تو زیادہ دور نہ جائیں، صرف یہ دیکھ لیں کہ انڈیا نے جو کشمیر آکیوپائی کیا، کیا وہ کسی احتجاج کے ساتھ کیا؟ یا پاکستان نے جو کشمیر کا حصہ اپنے پاس لیا ہے، کیا پاکستان نے وہ احتجاج کر کے حاصل کیا یا اقوام متحدہ کی کسی قرارداد کے تحت حاصل کیا؟ تو یقیناً یہ بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئیں، بلکہ جو حصہ کشمیر کا انڈیا کے پاس ہے آج، اور آج جو حصہ پاکستان کے پاس ہے کشمیر کا، یہ دونوں حصے فوج کی مداخلت سے ان ملکوں کے پاس آئے ہیں۔ یہ چیز ہمیں بہت واضح کر دیتی ہے کہ ایسی کسی بھی پرابلم کا حل جہاں پر ایک ملک دوسرے ملک پر قبضہ کر لیتا ہے، ایسی کسی بھی پرابلم کا حل صرف اس بات میں ہے کہ وہاں پر ملٹری فورس یوز کی جائے۔ آپ اسلام کو تو 2 منٹ کے لیے چھوڑ ہی دینا، آپ جب گوروں کو دیکھیں گے، مثال کے طور پر اگر میں بات کروں ول ڈیورنٹ کی، اس بندے نے ہسٹری کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور اس کی ایک بڑی چھوٹی سی کتاب ہے لیسنس آف ہسٹری، جس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے 2500 سال کی ہسٹری کا مطالعہ کر کے یہ چھوٹی سی کتاب لکھی ہے جو کہ ہسٹری کے لیسنس دیتی ہے۔ تو اگر اس کتاب کا بھی مطالعہ کرے تو وہ کہتا ہے کہ آج تک کی ہسٹری میں اگر کوئی ورلڈ پاور، سپر پاور بنا ہے کوئی ملک، تو وہ صرف اپنی ملٹری سٹرینتھ کے بل بوتے پہ بنا ہے۔ اسی چیز کو دیکھ لیجئے کہ امریکہ جو اپنا ملٹری پہ بجٹ لگاتا ہے، وہ نیٹو کے تمام ممالک کے کمبائنڈ ملٹری بجٹ سے بھی زیادہ ہے، تبھی تو آج وہ سپر پاور ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام ہی یہ بات کر رہا ہو کہ آپ جہاد کے ذریعے مسلمانوں کی آکیوپیشن والے ملک کو آزاد کرائیں، بلکہ یہ ہسٹری اور گورے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ملٹری جو مائٹ ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے اس سلسلے میں کہ آپ اپنے نہ صرف ملک کا دفاع کریں، بلکہ اگر کوئی آپ کے ملک پر یا آپ کے قوم کے لوگوں پر، آپ کی امت کے اوپر کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو اس قبضے کو چھڑانے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ آخر میں ایک بات جو ہمارے ذہن میں سوار ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم یہ جہاد کریں اور جہاد جیت بھی جائیں اور آزاد کروا بھی لیں، تو یقیناً رزلٹ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو ہم پر فرض ہے بحیثیت مسلمان وہ یہ کہ ہم کوشش کریں، اور کوشش بھی اس نہج پہ کریں جس نہج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ہم جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج تک جہاد کا ورڈ بہت ہی ایک معیوب سمجھے جانے لگا ہے، اور اس کی وجہ بڑی صاف ہے کہ ہمارے ملک کی نہ صرف فارن پالیسی بلکہ انٹرنل پالیسی بھی US کے ہاتھوں ڈکٹیٹ ہوتی ہے، اور یہ انٹرنل پالیسی کا ہی نتیجہ ہے کہ جہاد کے لفظ کو بھی ہم معیوب سمجھنے لگے ہیں۔ تو فائنلی سولوشن یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، ہسٹری کے لیسنس کو دیکھتے ہوئے، کشمیر کا جو واحد مسئلے کا حل ہے وہ یہ کہ جہاد کے ذریعے اس کو آزاد کرایا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔